مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ دینے میں آپ حمایت کرتے ہیں؟ قیادت کا ساتھ دو گے؟ قانون کی روح سے نہ اب وہ جماعت کی صدارت کے اہل رہے اور نہ ہی اپنے منصب پر فائز رہے. یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سرکاری وسائل کو اور سرکاری مشینری کو ایک آرڈنری سٹیزن کے استقبال کے لیے خرچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کارکن ہیں وہ والہانہ طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے قائد کو وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چلیں گے. ڈاکٹر نہیں مل رہے، نہ پرچیاں بن رہی ہیں، اب ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، نہ الٹیاں بند ہو رہی ہیں، نہ درد پین بند ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، رائے اپنی کے ساتھ میں ہوں، آپ کے ساتھ اقرا حارث، اور میرے ساتھ میرا معزز پینل موجود ہوگا جو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے گا. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سجاد میر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آج امتیاز گل اور اکرام سہگل صاحب بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے. ملک میں سیاسی صورتحال میں روز بروز جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس گرما گرم سیاسی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انتخابات سر پر ہیں. ایک کابینہ تو تشکیل دے دی گئی جسے حکومتی کابینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن زیادہ تر وہ انتخابی کابینہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب سے بہت سے اراکین اس کابینہ میں شامل ہوئے. اب اگر بات کر لی جائے نااہل وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی، تو وہ اب سیاسی طور پر تو متحرک ہو ہی گئے ہیں، لیکن ان کے کابینہ کے اراکین بھی ان کے ساتھ اتنے ہی متحرک ہیں. اب جو شیڈیول یہ تھا کہ انہوں نے کل لاہور آنا تھا ایک ریلی کی صورت میں، اب وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ بدھ کو بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور پہنچیں گے. 2 بڑے مقامات پر ان کا پڑاؤ ہوگا جہاں پر وہ عوامی جلسے سے خطاب بھی کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک نااہل وزیر اعظم کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ایک ریلی انہوں نے 1993 میں بھی نکالی تھی، لیکن یہ ریلی اس سے فرق اس لیے ہوگی کیونکہ اس بار سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. سڑکیں لاہور کی سجا دی گئی ہیں، جہاں جہاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پیچ ورک بھی جاری ہے. یہاں تک کہ پنجاب کے مختلف شہروں کے سرکاری دفاتروں میں سرکاری کام کم، میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے پلاننگ زیادہ ہو رہی ہے. اور اب بات کر لی جائے اگر بلاول بھٹو کی، تو وہ بھی سیاسی طور پر کافی متحرک ہیں. آج انہوں نے چکوال میں جلسہ کیا اور خوب آڑے ہاتھوں لیا میاں صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ تختیاں لگاتے رہے لیکن آپ کا اپنا تختہ ہی الٹ گیا، اور خان صاحب کو بھی انہوں نے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر ہی ہم بات کریں گے. ارشاد عارف صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے کل آنا تھا، بذریعہ موٹر وے آنا تھا، لیکن اب ایک دم پلان کیوں تبدیل کر لیا انہوں نے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو میرے علم میں ہیں آج کے اجلاس کے حوالے سے جو پنجاب ہاؤس میں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو کراؤڈ پولر لیڈر تو ہیں نہیں. میاں صاحب کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کرنی پڑتی ہے، وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، ڈی سی، ایس پی، ان کو متحرک کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو لانے کے لیے ٹرالیاں، ٹریکٹر، بسیں، ویگنیں یہ اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. عمران خان کا یہ معاملہ نہیں ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی یہ معاملہ نہیں تھا. ایک تو یہ پرابلم تھی کہ ان کی تیاری مکمل نہیں تھی. دوسرا یہ موٹر وے سے آنا جو تھا وہ خاصا ان کو مشکل لگ رہا تھا کہ لوگ ظاہر ہے موٹر وے سے باہر ہوں گے، میاں صاحب اتریں گے پھر باہر جائیں گے، اس میں کافی سارا مشکلات پیش آنی تھی. لیکن تیسری جو اہم ترین بات ہے، آج جو ان کے سیاسی اور صحافتی مشیروں نے مشورے دیے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ عوام کے سمندر کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو جی ٹی روڈ پر لے آئیں، اگر آپ جی ٹی روڈ کے راستے آئیں، ایک بہادر لیڈر کا تاثر قائم کریں، تو آپ کے خلاف یہ ساری جو ان کے بقول سازشیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، عدلیہ کی، فوج کی، یہ ساری دم توڑ جائیں گی. تو ایک وجہ یہ بھی بنی اس کو آگے لے جانے کی، بدھ کے روز لے جانے کی. ایک تو پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو لانگ مارچ جو ہے یاد دلایا گیا ہے، جو عدلیہ تحریک کا لیکن تب لانگ میاں مارچ تھا. صاحب کی پوزیشن بھی تو اور تھی، سیاسی طور پر انہیں اتنا نقصان اور ڈینٹ بھی تو نہیں پڑا تھا جتنا پڑ گیا. نہیں، وہ نہیں تھی، پوزیشن مختلف تھی. اور ایک چیز اور بھی تھی، اس وقت فوج یا کم از کم جنرل کیانی جو تھے وہ چاہتے تھے جنرل جسٹس افتخار چودھری کی بحالی،
اور یہ لانگ مارچ جو یہاں سے شروع ہوا اس سے پہلے، لانگ مارچ سے پہلے عدلیہ قربانیاں دے عدلیہ جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کر چکی تھی، وکلاء قربانیاں دے چکے تھے، جیلیں بھگت چکے تھے. جب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے میاں صاحب تو لندن بیٹھے ہوئے تھے. سیاسی جماعتوں نے ایک تحریک برپا کر رکھی تھی اور خود نظر یہ آ رہا تھا کہ میاں صاحب جب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو بحالی ہو جائے گی. وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑیں پڑ چکی تھیں اور زرداری کو قابو کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ تھا. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. میاں صاحب نائل ہو چکے ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں ایک عوام کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کر نکلوں گا تو شاید گجرانوالہ جاتے جاتے اتنا ہو جائے گا کہ ایک تو نیب کے جو کیسز شروع ہونے والے ہیں ان میں کوئی تعطل واقع ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن جب ہم فائل کریں گے عدلیہ کے سامنے تو پرے یہ رکھیں گے کہ جی 150 سال کی جو تاریخ ہے وہ چھوڑیں اس کو. ماضی کا قصہ ہے، ایک سیکنڈ، ماضی کا قصہ ہے کہ ریویو پٹیشن وہی جج سنتے ہیں. ہمیں کیونکہ میں نواز شریف ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، تو مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ 5 رکنی بینچ سننے کی بجائے لارجر بینچ 7 رکنی بنایا جائے یا فل کورٹ سنے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو یا کسی اور کا کیس نہیں ہے، میاں نواز شریف کا کیس ہے، تو یعنی کہ ابھی بھی دباؤ میں لا کر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہے. سابق نااہل وزیر اعظم جو ہمارے ہیں وہ ابھی بھی انہی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. سجاد میر صاحب، سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال ہونا اور میاں نواز شریف کا ایک ریلی کی صورت میں لاہور آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سیاسی ساکھ کو ان کی نقصان پہنچا وہ داغ دھل پائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کیا نقصان پہنچا ہے، اور مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں تو انجوائے کر رہا ہوں ساری گفتگو کو، اور میرے خیال میں آنے دیں. سیاسی میدان میں ایسا ہوتا ہے، اور سیاسی وسائل کا استعمال، ذرائع کا مجھے نہیں پتا. میں ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ہے، آپ باخبر ہو، آپ کو معلوم ہوگا. اور ویسے تو خیبر پختونخوا میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اپنی سندھ میں استعمال کرتی ہے. میں اس کے نہ حق میں ہوں نہ مجھے پتا ہے کہ یہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور یہاں آپ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. نہیں، ہم تو اپنے خبروں میں بھی دکھا رہے ہیں، ہم چینل پہ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں. میں سارے چینل دیکھ رہا ہوں، یہ ڈائنامکس بھی میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. وہ آ رہے ہیں بھائی، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اگر سیاست میں سب ہوتا ہے بھائی. لیکن سجاد میر صاحب، پارٹی آرڈر کو اگر دیکھیں وہ تو صدارت بھی نہیں اب رکھ سکتے. کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے کس طرح قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ صدارت رکھیں نہ رکھیں، قائد وہی ہیں. آپ الٹا لٹک جائیں نا، جو چاہے کر لیں. مسلم لیگ کے لیڈر جب تک نواز شریف ہے مسلم لیگ زندہ ہے، اور ان کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے. اور وہ نہیں ہے تو پھر ملک کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی، اور ہمیں ہر طرح کی صورتحال کو کے لیے تیار رہنا چاہیے. سیدھی بات ہے. اتنی بات کرتا ہوں، میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا. ٹھیک. اکرام سہگل صاحب، آپ بتائیے گا، اس طرح میاں نواز شریف کا ریلی کی صورت میں آنا مسلم لیگ نون کے حوالے سے کتنا اہم ہوگا، اور خود میاں نواز شریف کی ذات کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ یہ دیکھیں، ان کے لیے ایک سروائیول والی ایشو ہے، اور سروائیول کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کچھ بھی ہو جائے ایک پاپولر لیڈر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پاپولر لیڈرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی کی 2 حصے ہوتے ہیں. آپ پاپولر لیڈر ہو سکتے ہیں بھی، آپ ایک کروکڈ آدمی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی پر تو ان کے پاس کوئی اس کے بعد ڈاؤٹ نہیں ہے. اور نیچرلی اگر موٹر وے سے جاتے لاہور انٹر کرتے تو ان کو اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. اگر شو آف فورس انہیں کرنا ہے تو شو آف فورس خالی نظر آئے گا جب آپ جی ٹی روڈ پر جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جی ٹی روڈ پر کوئی بھی شو آف فورس کر لیتا ہے. اور اگر میاں نواز شریف ہوں، کل میں آپ کو بولتا ہوں بلاول کو آپ دے دیں یا عمران خان کو دے دیں، وہ ٹھیک ہے. بٹ اس کے برعکس بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کی ایک پاپولر ہے. اور اس کے برعکس شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں لیکن وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچرلی اگر آپ نے پنجاب میں جیتنا ہے تو آپ نے میاں نواز شریف از یور موسٹ پورٹنٹ پولیٹیکل فورس. ٹھیک ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہوں یا نہ ہوں، وہ پولیٹیکل فورس تو نہیں ختم ہو جاتی ہے نا جی. تو آپ کو میاں نواز شریف کی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی یہ ٹھیک ہے. یہ میں ایگری نہیں کرتا کنفرنٹریشن کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے، اور کنفرنٹریشن نہیں کرنی چاہیے ان کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل فورس ہیں، اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ہر وقت
कोशिश ये करते हैं कि अपना शो ऑफ फोर्स दिखाएं। तो उस तरह से तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ उनकी एक अहम फैसला है और ठीक फैसला है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है पॉलिटिकली तो नेचुरली है। ये देखिए आप दो बातों को हम मिक्स कर रहे हैं। एक तरफ तो इनकी पॉलिटिकल पोटेंशियल है, दूसरी बात है कि ये अकाउंटेबल है, और अकाउंटेबल जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। अगर फोर्जरी हुई है तो फोर्जरी हुई है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और सबूत भी मौजूद है। अगर ऑफशोर अकाउंट की बेनिफिशियल ओनरशिप है तो वो हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुई है तो वो ही है, अगर लोग इंटिमिडेट हुए हैं तो वो है। वो तो चलता रहेगा अपनी जगह, लेकिन एज फार एज पॉलिटिकल साइड इज कंसर्न इसमें तो कोई शक नहीं, यानी कि ये एक पावर शो भी हो सकता है। अपना शो। ठीक, इम्तियाज गुल साहब, एक तरफ कदमात जो अब नैब में चलने हैं, दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम का लाहौर आना, और ये कहना कि इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल उनके नाकदीन की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें दिया जा रहा है, हालांकि वो नाअहल हो चुके हैं, क्या ये बनता है? देखिए, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे मसला एक ऐसे वज़ीर आज़म का है जो कि जिसको अगर आप शेर समझ लें तो वो शेर ज़ख्मी है। वो शेर कानूनी एक जंग के ज़रिए या कानूनी एक केस के ज़रिए इस वक्त एक बंद गली में है, कॉर्नर हुआ है, और ज़ाहिर है वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सियासी बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो मसाइल हैं जिनका ज़िक्र इकराम सहगल साहब ने किया कि जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले JIT को या सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी बुनियाद पे उनकी नाअहली का फ़ैसला हुआ, उसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि क्या एक मुल्क की आला तरीन अदालत की तरफ से नाअहल करार दिए जाने के बाद वो इस नौयत के पार्टी के जलसों में शिरकत कर सकते हैं? क्या पंजाब की हुकूमत उन्हें इस नौयत का प्रोटोकॉल फराहम कर सकती है? क्या ये कानूनी है, आइनी है? तो एक बुनियादी एक सवाल मेरा ख़्याल है हम सबको इस पे गौर करना चाहिए कि किस हद तक ये आइनी है। ये नहीं कि उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है, बिल्कुल करें, उनका एक सियासी लीडर के तौर पे हक़ तो बनता है, लेकिन ऐसा सियासी लीडर साबिक वज़ीर आज़म जिस पे आइनी कदगन लग चुकी है, आया उसके साथ इस अंदाज़ में पंजाब की हुकूमत को यकजहती का इजहार करना चाहिए या नहीं? इतनी ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए या नहीं? ठीक, यानी कि सवाल यही है कि अब जो कि एक वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं, अभी उनके केस नैब में और मज़ीद चलने हैं, उनके लिए सरकारी वसाइल का ये बेदरेग इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल या निशान है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे तो पंजाब हाउस में गैर रस्मी उनकी मुलाकात कुछ सहाफ़ियों से हुई, और हैरानकुन तौर पर और हमेशा की तरह वो यही दोहराते रहे कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या है, किस गलती की सज़ा उन्हें दी जा रही है, कौन से करप्शन के इल्ज़ामात थे जो उन पर लगाए गए। और वो ये कहते हैं कि बेटे के कारोबार का एहतसाब किया गया, बाप दादा की जायदादों का एहतसाब किया गया, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं वाज़ेह तौर पर बताया, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इस पर खामोश हैं, लेकिन खामोश रहेंगे नहीं। इरशाद आरिफ साहब, रहना भी नहीं चाहिए खामोश और फिर बताना चाहिए खुल के जो उनके दिल में है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब ने जब ये रट लगाई हुई थी तो कोर्ट में जज साहिबान ने कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि हम बताते हैं कि आप पर इल्ज़ाम क्या है। आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने, ये अल्फाज थे कि आपने कौम से झूठ बोला TV के ज़रिए और पार्लियामेंट में ख़िताब के दौरान और अदालत के सामने गलत बयानी की। आप पर इल्ज़ाम ये है कि कागजात में जालसाजी की गई। आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके असासे जो हैं वो आपके वसाइल से ज़्यादा हैं। तो वो तो खैर ज़ाहिर एक सियासी सूरत हाल है, अपने हक़ में हमवार करने के लिए इस तरह की बातें वो करते हैं। और इसी बात से तो पता चलता है कि वो अदालत ने जब ये कहा कि ये गैर सादिक और गैर अमीन है, फैसला आया, इसका मतलब गलत बयानी उनके नज़दीक कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अलग पहलू है। ये जो बात हो रही थी ना जी उनके आने की, ये उनका बिल्कुल सियासी हक़ है।
ان کی جماعت کا ان کا اپنا بھی، وہ آئیں جس راستے سے آنا چاہیں، جس وقت آنا چاہیں، جس انداز میں آنا چاہیں، بڑا ہجوم لے کر آئیں۔ یہ اعتراض جو ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ پنجاب حکومت کے وسائل جو ہیں، عوام کو بیچاروں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، صاف پانی نہیں مل رہا، تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہیں، صحت کے لیے صحت مراکز میں ادویات نہیں ہیں، صحت مراکز نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، اور وہ سارا پیسہ آپ اٹھا کے یا 2-4 سڑکوں پر لگا دیں یا میاں صاحب کے استقبال پر لگا دیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور سرکاری وسائل کا استعمال جو ہے وہ خواہ پنجاب میں ہو، جبکہ جب انہوں نے جی ٹی روڈ سے آنے کا فیصلہ کیا تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ عوام کو مشکلات ہوں گی، آپ وہاں سے نہ آئیں۔ نہیں بالکل، ہاں بالکل، میں آج کے فیصلے سے 2 چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ان عقابوں کی کامیابی ہے جو میاں صاحب کو بھٹو صاحب کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، محاذ آرائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، فوج کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، قومی اداروں کے ساتھ، اور یہ پسپائی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی اور میاں جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی، جو کہہ رہے تھے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ جو ہے محاذ آرائی کی طرف، تصادم کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ آپ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر آپ عوام کے سامنے آنا چاہتے ہیں، لیکن مظلومیت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نام لیں گے اور اگر وہ دیکھیں نا 7.5 سال تک میاں صاحب کہتے رہے کہ جی میرا پرویز مشرف سے معاہدہ نہیں ہوا، 7.5 سال کے بعد مان گئے جی معاہدہ ہوا ہے۔ اب آپ جب یہ بات بار بار دہرائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں اس تو جواب آئے گا کہ حضور یہ سازش نہیں ہوئی، بلکہ آپ آرمی چیف کی طرف اپنے پیادے بھیجتے رہے، فرستادے جو آپ کے تھے وہ کہتے رہے کہ جناب آپ ہماری مدد کریں، آپ عدلیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ سازش وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کی گئی، انہیں قانون سے بچایا نہیں گیا، اور آج جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ طاقتور اور کمزور کے لیے، غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، وہ چیز ہضم نہیں ہو پا رہی۔ اور آج تو واضح طور پہ پیغام دیا آرمی چیف نے کہ قانون کی بالادستی کے لیے ہر طرح کا کام بھی کیا جائے گا۔ سجاد میر صاحب، اس تمام سیاسی صورتحال میں اس بیان کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں آپ؟ کس بیان کی؟ جو آرمی چیف کا کہنا ہے کہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں دخل دینا چاہتے ہیں سیاسی صورتحال پہ، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں کوئی ناٹ منچنگ ورڈز، لیکن آرمی چیف کے بیان کو ہم غلط کنٹیکسٹ میں لے رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری فوج بھی، ہمارے حساس ادارے بھی، اور جتنا بھی ان کا میڈیا سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ خام کا ہمیں ان معاملوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کو طے کرنے دیا جائے۔ عدالت کا بھی دیکھیے وقار ایٹ سٹیک ہے۔ عدالت کے کریڈٹ پر جو ماضی کے بہت سے مقدمات ہیں وہ ایک سیاہ داغ بھی ہیں، جسٹس منیر سے لے کر 200 کیس تک، اور پتہ نہیں کیا کیا پوری کہانی ہے۔ اور وہ ارشاد کا کیس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 سال بھی مشرف کو دے دیے تھے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، آئین سازی کر سکتے ہیں۔ تو عدالت کو بھی اپنا وقار بنانا ہے، انہیں بھی کہنا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ حق و انصاف کے مطابق کیا ہے، اور جو آئندہ پروسیس چلے گا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بول رہا ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے بھی عدالت کا آئین پر اعتبار اور عدل و انصاف کے اصول بول رہے ہوں گے کہ عدالت کو بھی ثابت کرنا ہے، ان کو بھی ثابت کرنا ہے، ہم ان کا حق ان سے چھین نہیں سکتے۔ یعنی کہ ان کو بھی، نواز شریف کو بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ عوام کے پاپولر لیڈر ہیں۔ لیکن ایک موقع تو انہیں دیا گیا نا سجاد نہیں، کوئی موقع نہیں دیا گیا، آپ اتنی جذباتی نہیں ہو۔ ثابت وہ دیانتدار کریں نا اپنے آپ کو، صادق سن لیں نا، سن لیں۔ یہ تو بحث نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ کے فیصلے جو میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف لٹیگیشن کرتے ہیں، وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ بھٹو کی مثال چھوڑ دیجئے، پہلی سب کانٹیننٹ کی مثال محمد علی جوہر کی تھی۔ خالق دینا حال میں مقدمہ چلایا گیا، ان کو سزا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا عدالیہ پر لکھنے پر، لیکن وہ اس سے اور ہیرو بن گئے۔ انگریز سامراج کے خلاف، جس سامراج کے خلاف میں اب آپ مجھے اس موقع پہ کہاں لانا چاہتے ہیں کہ میں کیا بات کہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، میں کیوں کہوں بھائی؟ میں نہیں کہنا چاہتا کچھ، ابھی میں جتنا کہنا چاہتا ہوں آپ اتنا میرے منہ میں ڈالیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ کہلوانا بھی کوئی قوم کی خدمت نہیں ہے اس وقت۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات اب اپنے اداروں پہ سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر لیں۔ منیر کا فیصلہ جو تھا وہ حکومت کے حق میں تھا، ارشاد حسن خان کا فیصلہ حکومت کے حق میں تھا، اس لیے وہ سیاہ داغ تھا۔ یہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہے۔ اب اس میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا نا یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ تو بات ہے کہ موقع بھی تو دیا گیا، عوام نے بھی موقع دیا، سب نے دیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ سیاسی
पावर शो जो होने जा रहा है इनका, अवाम एक बात मैं वजाहत कर दूं कि आई डोंट होल्ड ब्रीफ फॉर नवाज शरीफ और एनीवन एल्स, लेकिन एक कुछ असूली बातें हैं जिसको हमें तय करना चाहिए, जिसमें असूली बात ये भी है, अब मुशर्रफ तक तो बोल उठे हैं आमरीत की हमायत में, ठीक, असलम बेग ने खिंचाई कर दी है जवाब में, तो ये नहीं है कि फौजी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आमरीत लाई जाए, ठीक, एक साबिक बड़ा चीफ और बड़ा तंतने वाला वो कहता है क्या कह रहे हो, ये तो अमरीकी साजिश है। बिल्कुल, और इससे अवाम भी इस बयान से कुछ खास खुश नजर नहीं है। इकराम सैगल साहब, आप क्या समझते हैं आर्मी चीफ ने जो आज बयान दिया, कितनी अहमियत का ये हामिल है? मुझे तो मज़ा आता है फील्ड मार्शल सज्जाद मीर साहब जब बात करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। एंजॉय कर रहे हैं आप उनके रिटायरमेंट नहीं तस्लीम करते? देखिए फील्ड मार्शल की रिटायरमेंट नहीं होती नहीं होता जी। देखिए 40 साल और 1 महीना एग्जैक्टली हो गया है जुलाई 5, 1977 से। अच्छा, उसमें फ़र्क और आज के फ़र्क में ये है कि उस वक्त आर्मी ने टेक ओवर किया था, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आर्मी उस वक्त भी 90 डेज से ज़्यादा उनकी कोई मूड नहीं थी। अगर भुट्टो साहब कन्फ्रंट्रेशन में नहीं जाते और ये नहीं जाहिर करते कि मैं इनको तमाम शमाम कर दूंगा, तो आर्मी ने फिर अपने सर्वाइवल के लिए ज़ियाउल हक पारा ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई की, और वो 90 दिन 900 दिन बन गए। ठीक है जी। अच्छा, अब सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि मियाँ साहब पॉलिटिकल फोर्स ज़रूर हैं, लेकिन मियाँ साहब के अपोनेंट भी पोटेंट हैं। इकराम या इमरान जो है वो भी पोटेंट फोर्स है। ठीक है जी। पंजाब में अगर आप पीपीपी को हटा दें, पीपीपी के आप ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो ये है कि वो जुडिशरी को उसका रहे हैं बार बार। और जुडिशरी ने क्या किया? जुडिशरी ने एल कैपोन का फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। और वो उनको टेक्निकली नॉकआउट किया है कि भाई वो पावर में ना रहें जब उनके रेफरेंसेस नैब को जाएं और ऑब्स्ट्रक्शन और जस्टिस, इंटिमिडेशन वगैरह वगैरह ना हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी पॉलिटिकल विदाउट मियाँ नवाज शरीफ, PMLN is not a political force of that nature that it is today without नवाज शरीफ। सो वो करें कुछ ज़रूर, लेकिन अगर कन्फ्रंट्रेशन में जाएंगे ये सेकंड बेस्ट निकलेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि जो आज वार्निंग शॉट दी है कमर बाजवा ने, जो फील्ड मार्शल साहब बार बार गुरेज कर रहे हैं नहीं बोलने से, वो बड़ी क्लियर है। ठीक है। वो बोल रहे हैं जी कि जी आप कानून को अपने हाथ में मत लें और कोशिश ये ना करें कि आप जो प्रोसेस है इसको, आप जुडिशियल प्रोसेस को आप अगरचे इंटिमिडेशन चेंज करें। बिल्कुल, मैसेज तो दे दिया गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जानिब से आज ये भी कहा गया कि मैं रूल ऑफ लॉ का पाबंद भी हूँ, लेकिन जो तानाज़नी अब तक की जा रही है इस फैसले पर और अदारों पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं वो कायम और दायम है। हफ्ते भर मिल रहे हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जिस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो हमने देख ली है इन द लास्ट 60 डेज ऑफ GIT। उस रूल ऑफ लॉ को देख लिया है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखिए, बात यह है कि इस्लाम के अंदर लीगैलिटी और मोरालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं होता है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि लीगैलिटी अलग है और इकराम सैगल साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहाँ से आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो आर्मी चीफ भी कानून की बालादस्ती के लिए पुरज़्म है, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। इम्तियाज गुल साहब, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे हमारे सियासतदान हैं या साबिक वज़ीर आज़म है या मौजूदा वज़ीर आज़म है, मेरा ख्याल है सभी कानून की बालादस्ती का दम भरते हैं और उसका वादा ये करते हैं आवाम से भी, ख़ुद से भी, कि हम कानून की हुक्मरानी या बालादस्ती के लिए काम करेंगे। तो अगर आर्मी चीफ़ ने कह दिया तो कोई अचंभे की बात नहीं है। वो अपने हल्फ के हिसाब से भी पाबंद हैं इस बात के, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म और वज़रा भी पाबंद हैं आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि इस पर सबको कारबंद रहना चाहिए, अमलन भी, सिर्फ बातों के ज़रिए नहीं, क्योंकि बातों के ज़रिए तो सब करते हैं, लेकिन आज जो कुछ साबिक वज़ीर आज़म को जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है उसमें काफ़ी हद तक अमल दखल कानून से हट के काम करने का भी है,
اور وہ میرا خیال ہے لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ نے انہیں کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو وہ آئین کے عین مطابق انہوں نے کیا ہے. اب بھلے اس میں سے لوگ سکم نکالتے رہیں تو وہ بھی ایک آئین سے ہی اور قانون سے متعلق نقطہ تھا, اور باقی جو فوجداری مقدمات نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جائیں گے ان کا بھی تعلق قانون کی بالادستی سے ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ ماشاءاللہ انتہائی مدبر اور معتبر ہمارے نواز شریف صاحب ہیں, تو انہیں چاہیے کہ جو کہ نثار علی خان صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ صبر حوصلے کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ آئندہ کی صورتحال کا مقابلہ کریں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بے شمار ان کے پاس وکیل موجود ہیں, ماشاءاللہ ان کو اچھی فیسیں بھی وہ دے سکتے ہیں. قانونی آپشن اپنائیں نہ کہ اداروں کی تصدیق کریں. ایک اور اہم مشورہ جو انہوں نے دیا تھا چودھری نے, وہ ذکر تھا خوشامدی کلچر کا, اس خوشامدی لوگوں کا جو ان کے ارد گرد موجود ہیں, جو انہیں غلط فیصلے ان سے کرواتے ہیں. آج بھی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مشورہ انہیں دیا گیا جی ٹی روڈ سے آنے کا, وہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے دیا گیا, اور اس سے جو نون لیگی رہنما تھے ان کی بات کو اگنور کر دیا گیا. ارشاد عارف صاحب, ایک تو پوائنٹ یہ بھی ہے اتنی بڑی کابینہ بنائی گئی, اس میں سے بعض وزراء ابھی بھی ناراض ہیں کہ انہیں ان کی من پسند وزارتیں نہیں ملی. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جھکاؤ کچھ مخصوص لوگوں کی جانب زیادہ ہونے سے مسلم لیگ نون میں اختلافات ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں مسلم لیگ کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے قومی اداروں کی تضحیک کی جائے, اپنے قومی اداروں کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جائے, امریکہ اور انڈیا کا ایجنڈا جو ہے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے, جن کی خواہش ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو, پاکستان کی عدلیہ کمزور ہو, یہاں ٹی ٹی پی اور لشکر جنگی اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ مضبوط ہوں. اگر یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان پر بغیر یعنی آئینی استحقاق کے, قانونی استحقاق کے اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری کوئی سیاسی جماعت جو ہے یا سیاسی لیڈرشپ, وہ بھی وزیر اعظم موجود ہے ایک ملک کا, اس کو پیچھے دھکیل کر, کابینہ کو پیچھے دھکیل کر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے جو شخصی اور خاندانی ہے, تو یہ بھی اسی طرح کا ایک جرم ہے جس کو ہونا چاہیے. جہاں تک یہ چاپلوسی کا معاملہ ہے, جی چاپلوسی خیر سیاستدان تو بیچارے کرتے ہی ہیں اور باقی اتحادی بھی کرتے ہیں. آج جو ایک تو قابل اعتراض بات تھی کہ صحافیوں کو, سینئر صحافیوں کو جو ٹیلی فون گئے مریم اورنگزیب صاحب کے, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جی شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں. یعنی آج جو صحافیوں کو بلایا گیا وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کرانے کے لیے بلایا گیا, یہ فون گئے. اچھا یہ ویسے خاقان عباسی صاحب کے لیے بھی تصحیح کا میز نہیں ہے؟ خاقان عباسی صاحب ہوں یا نثار علی خان صاحب ہوں, یہ بھی اسی زمرے میں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان بیچارے کی کیا اوقات ہے. اور پھر وہاں جو چاپلوسی اور خوشامد کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں وہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس محفل میں موجود تھے. بعض لوگوں نے تو مجھے کہا کہ ہمارے بھائی بہن تھے, ہمارے ساتھی تھے, ہمارے کولیگ تھے, ہمارے سینئرز تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میراثی پن کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے, ان کے خوشامد اور چاپلوسی کیوں کی جا رہی ہے. لیکن یہ کلچر ہمارا بن چکا ہے. نثار علی خان صاحب بہت بہادر, دلیر, جرأت مند, بااصول, دیانتدار آدمی ہیں, لیکن شنید یہ ہے کہ وہ کار ڈرائیو کر کے نواز شریف صاحب کی اس پہ میں سجاد میر صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی. کمر درد تھا, انہیں پریس کانفرنس انہوں نے ملتوی کی, اب کافی شدید کمر درد ہے, لیکن اتنا لمبا سفر اس کمر درد کے ساتھ وہ کیسے طے کریں گے؟ ڈرائیو کرنی ہے انہوں نے کار ان کی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی, تو اعتزاز حسن کر سکتے ہیں افتخار چودھری کی کار ڈرائیو, حالانکہ بیچارے کو اتنے طاقتور نہیں کہ 26 گھنٹے ڈرائیو کریں, تو یہ بھی کر لیں گے, لیکن جیسچر اچھا ہوگا. اگر وہ ساتھ ڈرائیو کریں نہ کریں, جو اختلافات ہیں آپس کے وہ ختم ہو جائیں گے, تو ایک امیج پیدا ہوگا کہ دونوں. اور نثار علی خان یہ کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے کل رات بھی جا کے اپنے علاقے میں کانسٹیٹوئنسی میں ایک چھوٹی سی, وہ افطار نہیں کر سکے لیکن ایک پریس بریفنگ یا کچھ بھی کہہ لیجیے یا ایک تقریر اس لیے کر دی تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ آئے کہ یہ مخالف ہیں. وہ ایک اچھے جنٹلمین بیہیویئر ہے ان کا, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی پولیٹیشین کسی کی وہ اپنی بات بھی انہوں نے یہ کہا بھی کسی سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جو وہ کہے وہ مان لو, بلکہ تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو آپ صحیح سمجھتے ہو اس کے لیے بھی اور سب کے لیے وہ کہو. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اپروچ ہے, اور ہم نے بھی جو
اردو کی شاعری لو پوئٹری پڑھی ہے، اس میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس وقت ہم سب کو بڑے کانشیس رہنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اداروں نے جیسا کہ رضا ربانی نے بھی کہا اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کیا اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا، یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا. دیکھیے عدلیہ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتے ہیں، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے. یہ برطانوی ایک طرح کی ٹریڈیشن تھی کہ عدالت کے فیصلے کی خلاف بات کرنا جو تھا وہاں منع تھا اور اس کو ایک طرح کی توہین عدالت سمجھا جاتا تھا. امریکن ٹریڈیشن یہ نہیں تھی. اور اب کافی عرصے سے کم از کم 25 سال سے پاکستان میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلوں پر تنقید کرنا، اس پر تبصرہ کرنا کوئی غلط بات نہیں. لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس فیصلے کے خلاف کیا آپ کی زبان بندی ہو گئی؟ آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے اپیل میں اور زبان بندی بھی ہو گئی. لیکن سجاد صاحب ایک طرف یہ کہنا کہ آپ رول آف لا مانتے ہیں، فیصلہ مان لیا، قبول نہیں کرنا اور تنقید. نہیں یہ آپ غلط سمجھ رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ تو تسلیم کرنے کے باوجود بھی قانون دان بھی وکلا بھی اس پر بحث کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور جرنلسٹ بھی کرتے ہیں. یہ اصول ہے بھائی. یہ بحث ہونا، بحث ہو سکتی ہے تو اس پہ ہمیں کچھ چڑھنا نہیں چاہیے اور نہ عدالتوں کو چڑھنا چاہیے. عدالتوں نے بہت زیادہ ٹالریٹ کی ہے. میرے نقطہ نظر سے جو چیزیں ٹالریٹ کی ہے عدالتوں نے، خاص طور پر جو عدالت عظمیٰ کے بعد ڈرامہ لگتا تھا، سٹیج لگتا تھا دونوں طرف سے ایک بات فواد چودھری طلال چودھری مقابلہ چلتا تھا. انہیں تو اب بینیفٹ بھی مل گیا، ان کا وزیر مملکت تو بنا دے گئے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب اب میاں نواز شریف کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے اسلام آباد سے لاہور لائے نا. میاں صاحب ناراض ہی رہیں گے، راضی ہونے والے نہیں ہیں. ویسے وہ پرانی شکوے بھولتے نہیں ہیں، یہ ان کی طبیعت کے اندر اور مزاج کے اندر بھی شامل ہے. اکرام سہگل صاحب، اس بدلتی ہوئی تبدیلیوں میں اس سیاسی صورتحال میں شاید زرداری صاحب نے بھی وہ خطرہ بھانپ لیا ہے -1 نہ ہو، اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلاول جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے، خود وہ پیچھے بیٹھ کر انہیں گائیڈ کریں گے. آج جلسہ بھی کیا بلاول نے اور انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب تختیاں لگاتے لگاتے اپنا تختہ اڑوا بیٹھے، اور خان صاحب کو تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ 2018 میں وہ آئیں گے اور خان صاحب چلے جائیں گے. کتنی متحرک پاکستان پیپلز پارٹی اس سچویشن کو لے کر اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے اور ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ ان کا کچن چلتا ہے، ان کا جہاز چلتا ہے. وہ جو عائشہ گل علیہ صاحبہ نے بات کی ہے وہ اس کو ریپیٹ کیا. یہ جہاز چلنے والی بیچاری نے بات نہیں کی تھی اس نے. جی اکرام سہگل صاحب، دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے منجے ہوئے پولیٹیشین یہاں پر آصف زرداری ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ان لوگوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکلا گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو اگر یہ کسی ڈاکٹر عاصم حسین کی ویڈیو جو GIT کی جو سامنے اس نے کنفیشن دی ہوئی ہے اور زہر بلوچ کی باتیں سامنے آ جائیں تو پھر وہ نیکسٹ ان لائن ہوں گے. تو وہ آرام سے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور اپنے فار دا فرسٹ ٹائم انہیں بیٹے کو ریلی آگے پیپر ورک. اچھا ٹھیک ہے، چلے آئے نہ آئے وہ دیکھا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی کہ یہ جو بات ہے نا، یہ بات یہ نہیں ہے کہ تنقید نہ کریں. میں ایگری کرتا ہوں سجاد میر صاحب سے کہ آپ کو تنقید کا بالکل حق ہے، لیکن سلینڈر کا حق نہیں ہے. یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ سلینڈر کرنا جو جس طرح ان لوگوں نے سپریم کورٹ کو سلینڈر کرا ہے، تو آئی تھنک لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہے PMLN جس نے سپریم کورٹ کے اندر جا کے بھنگڑا کیا تھا کورٹ روم نمبر 1 میں، ٹھیک ہے. اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے اور آئی تھنک ابھی آپ کو چاہیے کہ کبھی وہ ویڈیو پبلک کو دکھا دینا چاہیے. یہ وہی پارٹی ہے، یہ پارٹی چینج نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. لوگ بدل گئے ہوں گے ان بٹوین جو بھنگڑے کرنے گئے تھے، لیکن بات وہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں جو کرنا. تو یہ جو سلینڈر ہے نا، یہ آپ پرمٹ نہیں کر سکتے. تنقید کریں لیکن یہ نہ کریں. ہاں تنقید ضرور کریں اور تنقید ان کا حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سلینڈر کرنا، جھوٹے خبریں دینا، جو ڈیفیم کرنا ججز کو انڈیویجولی، رائٹ، وہ یہ سب چیزیں غلط بات ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیے، بات یہ ہے سیلف رسپیکٹ کی. میں اگرچہ شاہد خاقان عباسی جو ہے میں جانتا ہوں کہ بڑا ایک سیلف رسپیکٹفل ایک آدمی ہے، ایک آدمی جس کی پوری خاندان میرے ان کی جو ایک چچا ہیں، میرے اپنے کمانڈنگ آفیسر ہوتے تھے، وہ ڈبل ستارے جرت ہیں، سب سے موسٹ ڈیکوریٹڈ سولجر، بریگیڈیئر تاج، سب سے ڈیکوریٹڈ سولجر. یہ بڑی ایک فیملی ہے جس نے بہت قربانیاں دی ہیں. اگر مریم اورنگزیب رنگ کر کے کہتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر، لیکن بات صرف وہی ہے کہ
अभी तक नून लीग के इकराम सहगल साहब जो रहनुमा हैं जी, देखिए बात ये है, सिंपल बात ये है कि आपको जो रूल ऑफ लॉ, और जो मेरे दोस्त चारों हम कह रहे हैं ये सेम बात है कि रूल ऑफ लॉ ठीक है, आप उसको आपको तस्लीम करना पड़ा। क्या होता सपोज आप नहीं एक्सेप्ट करते, जुडिशरी बुला लेती आर्टिकल 190 में फौज को, फिर आप क्या कबूल ना करते, वो कबूल करवा लिया जाता, मामला उससे ज़्यादा ठीक। लेकिन अब बात यह है कि आपने फैसला कबूल कर लिया, आपने जमहूरियत की पटरी को चलाना शुरू कर दिया, वजीर आजम नया मुंतखब कर लिया, लेकिन अभी भी जो नून लीग की रहनुमा है वो मेंटली शायद इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं कि वजीर आजम जो है अब वो कोई और है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अपने लास्ट सेगमेंट में एक अवामी मसले की तरफ हम बात करना चाहेंगे, उसकी निशानदही करना चाहेंगे। यंग डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो आज चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। यंग डॉक्टर्स को कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो मरीज़ हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। आउटडोर्स मुकम्मल तौर पर बंद है और ट्रैफिक के मसाइल जो उनकी हड़ताल से पैदा होते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन पंजाब हुकूमत भी अब किसी भी सूरत उनके आगे टलने को तैयार नहीं है और बहुत से डॉक्टर्स को पहले ही निकाल दिया गया है और अभी नई फहरिस्तें भी तैयार हो रही हैं। शाद आरिफ साहब, एक शॉर्ट रिमार्क आपका इस पे लेना चाहूंगी, हमारे पास वक्त भी चूंकि कम है। ये जो यंग डॉक्टर्स हैं हर बार बाहर आते हैं अपने मुतालबात के लिए, हुकूमत के साथ इनकी बनती नहीं है लेकिन अवाम पिस जाते हैं। देखिए बात ये है कि ये यंग डॉक्टर्स में से बेशतर वो लोग हैं जो करगेजिया से, चीन से, दूसरे ममालिक से डिग्रियां लेकर आए हैं। यहाँ आके वो धौंस जमाना चाहते हैं। उनकी रिकग्नाइज्ड अगर डिग्रियां नहीं है, उन्हें पाबंद किया गया है कुछ चीज़ों का और उनको एक ऐसा कैडर दिया गया है जो वो कहते हैं पहले उन्होंने मुलाजमतें कर ली, मुलाजमतें करने के बाद अब वो बाकी के साथ मिलकर सीनियर डॉक्टरों को वो बेइज्जत करते हैं, हुकूमत के लिए वो मसाइल पैदा करते हैं, अपने मरीज़ों के लिए वो मसाइल पैदा करते हैं। ये यंग और ओल्ड का क्या इशू होता है? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और उसका ज़ाब्ता अखलाक ये है कि उसके मरीज़ को रिलीफ मिलना चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए। ये अजीब और डॉक्टर हैं, ये करें, अपने मुतालबात करें। और हुकूमत पंजाब जो है ख़ास तौर पर उसने भी इस मामले को बहुत ही भोंडे तरीके से कि भाई एक दफ़ा मसला हल करो, हर चौथे दिन मसला आप वादा कर लेते हैं, वादा करने के बाद मुकर जाते हैं और उन डॉक्टरों को फिर मौका मिल जाता है हड़ताल करने का। मरीज़ बेचारा पिस रहा है, गरीब आदमी इन अस्पतालों में जाता है, तो जाता नहीं है। तो ये ज़्यादती दोनों तरफ से हो रही है। सजाद मीर साहब, 5वें रोज़ है हड़ताल का आज और अभी भी 46 डॉक्टर्स जो हैं वो बरतरफ कर दिए गए हैं। क्या यही मसले का हल है? नहीं, देखिए ये तो एक शासन ने अच्छी बात की, किर्गिज़स्तान और पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं। एक जो हमारे यहाँ ये मेडिकल एजुकेशन जो है ये जो निजी शोबे में चली गई है, हमने गैरेजेस में कॉलेज खोल रखे हैं और 10-10 लाख रुपए साल की फ़ीस है और 10 लाख रुपए डोनेशन अलग दी जाती है। तो 60 लाख 70 लाख में जो डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर क्या करेगा आपको? वो आपसे उससे कोई हमदर्दी नहीं मरीज़ों से। उसे तो जो 60 लाख उसके पेरेंट्स ने खर्च किए हैं, 80 लाख खर्च किए हैं, वो चाहता है कि वो उसे 1 साल के अंदर मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं होता। देखिए ये अंडर ओथ होते हैं, ये वो प्रोफेशन है जो डिग्री मिलते हैं जिनके ओथ उठाना पड़ता है और ओथ हल्फ उठा के बताना पड़ता है कि हम अपने मरीज़ों की खिदमत करेंगे। इट्स टू मच। हमने इतने अच्छे मुकद्दस पेशे का ऐसी तैसी करके रख दी है। अब आप कॉलेज को खोलने की इजाज़त देने के लिए अब इतने स्कैंडल आ चुके हैं, पैसे लेते हैं। आपके टॉप लेवल पर जितनी हेल्थ पे बेईमानी है, यानी कि हेल्थ का डायरेक्टर जनरल बन जाने का मतलब ये है कि हर दवाई की सैंक्शन होने, यानी हर चीज़ में उसमें किसी शोबे में चले हैं उसके मसला ऊपर से चला आ रहा है और अब मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये जो मैं इनको कुछ नहीं कहता, ये तो पैसे दे के आए हुए हैं। ठीक, इम्तियाज गुल साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह का एक्शन लेना? 46 डॉक्टरों को बरतरफ किया गया, एक लिस्ट और तैयार हो रही है। क्या बुनियादी मसले का हल निकालना चाहिए या फिर इसी तरह वक्ती मुज़ाकरात किए और अगले महीने फिर हड़ताल शुरू? ये तो मेरा ख्याल है हमारी जितनी भी सियासी अशराफिया है ये बहैसियत मजमूई उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी कारकर्दगी है कि जो हमें वक्तन फ़ौक्तन कभी एक सूबे में कभी दूसरे सूबे में नज़र आती है। खैबर पुख्तनख्वा में भी डॉक्टरों ने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कामयाबी से फिर मुज़ाकरात करके वहाँ की हुकूमत ने ये मामला हल कर दिया।
ٹھیک، اکرام سہگل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں کی تو تنخواہیں بھی ڈبل کر دی گئی، یہاں پر بھی مسئلے کچھ اور ہیں، لیکن 5 روز تک ہڑتال جاری رہنا، زور و زبردستی کرنا، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کو سب سے پہلے ہپوکریٹک اوتھ ایک آپ لیتے ہیں۔ ہپوکریٹک اوتھ کہتا ہے کہ سب سے پہلا جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی پیشنٹ کی طرف ہے۔ تو جو ڈاکٹر اس رسپانسبلٹی کے خلاف جاتا ہے، برعکس جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہماری کوئی سمپتھی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ڈیفینیٹلی جس طرح شاہزاد صاحب نے بھی کہا اور باقی دو پینلسٹ نے بھی کہا کہ ان کی ڈگری میں ایک تھوڑی سی وہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ کے منہ پر کے اوپر فورس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو آرم فورسز کے پاس یہ فیلڈ ایمبولینس یونٹس ہوتی ہیں، ایکسٹرا ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ایٹ لیسٹ سو دیٹ جو مریض ہیں جو امیجیٹ آپ کی ہے وہ فوری طور پر یہ نہیں ہو، کیونکہ لوگ میرے اطلاع کے مطابق کافی لوگ فوت ہو چکے ہیں بیکاز آف نان ادر تھنگ۔ یہ تو کام ہے کہ امیجیٹلی کو چاہیے کہ فوج کی مدد لینی چاہیے کہ فیلڈ ایمبولینسز آپ کے آئیں اور یہ کنٹرول کریں۔ ان دا مین ٹائم میں ایگری کرتا ہوں بالکل کہ ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کر کے واپس ٹیبل پر آتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں وداؤٹ کنڈیشنز، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کیسے مذاکرات ہے اکرام سہگل صاحب؟ 2 مہینے مذاکرات کامیاب رہتے ہیں، تیسرے مہینے ڈاکٹرز پھر سڑکوں پر آ کے ٹریفک بند کر دیتے ہیں۔ وہ تو جس طرح امتیاز گل صاحب نے کہا ہے، وہ تو پھر انفیکٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کریں، میڈیا کے اندر پروپیگیٹ کریں کہ وہ خود بھی اس سے نہیں ہٹیں اور ڈاکٹرز کو بھی اس سے اپنے جو زبان دیا ہوا ہے یا جو لکھا ایگریمنٹ ہے اس سے نہ ہٹیں۔ ٹھیک، یعنی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ ارشاد عارف صاحب، یہ جو انڈکشن پالیسی ہے جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں، اگر ایک ہی دفعہ اس پر پاناما تو ختم ہو چکا ہے، اس پر اب فوکس کر لیں اگر پنجاب حکومت، تو کیا برا ہے؟ پرابلم کیا ہے جی؟ پرابلم یہ ہے کہ پنجاب حکومت، چونکہ پنجاب حکومت کا ذکر ہو رہا ہے اسی کی ہم بات کریں گے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف ان پر ہسپتالوں کا، پرائیویٹ ہسپتالوں کا دباؤ ہوتا ہے، ایک طرف باہر سے جو پڑھ کے آتے ہیں انہیں پابند کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک امتحان دے دیں پھر آپ اس کو انڈکٹ آپ کو ہو سکتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنی جرت اور جو ول جس کو کہتے ہیں، عزم نہیں ہے کہ جی کسی مسئلے کو ایک ہی بار بیٹھ کے طے کر لیا جائے، یعنی وہ طے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن طے نہیں کرتے، لیکن وہ طے کیسے کریں گے ارشاد عارف صاحب؟ ابھی تو ساری مشینری مصروف ہے نا، سابق وزیر اعظم نے آنا ہے بدھ کو، یہ ایشو تو 13 سال سے چل رہا ہے، 15 سال سے ٹھیک، اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس مسئلے کو کس طرح حل کرتی ہے، لیکن ان ڈاکٹروں سے گزارش یہی ہے کہ اپنی ہڑتال ضرور کریں، مطالبات کے لیے بات کریں، لیکن عوام کا بھی کچھ احساس کریں۔ آج کے